بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرنے کی توفیق کا حاصل ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کرواتا ہے۔ دعا اگر یقین اور توجہ کے ساتھ کی جائے تو یہ ایسا عمل ہے جس سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک ایسا سچا واقعہ آپ کو آج سناتی ہوں جو آپ کو بے یقینی سے نکال کر یقین کی روشن راہوں کی طرف لے جائے گا۔ وہ سعودی عرب کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے تھے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اس کو بھی دعوت دی گئی۔ اس کے خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف مقالہ پڑھے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ وہ شخص اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا کہ آج شام اس کی عزت اور تکریم کی جانے والی ہے۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اعلان ہوا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ فلائٹ بغیر کسی حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ تمام مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے۔ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے، لہٰذا اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو ان کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کتنے عرصے سے اس رات کا منتظر تھے کہ جب ان کو تکریم کی جانی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھے اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچے، اپنا تعارف کروایا۔ متعلقہ افسر نے اسے جواب دیا، یہ ہمارے بات نہیں اور نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو جانا ہے وہاں سے بذریعہ کار صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائیں۔ اس کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ اس نے متعلقہ آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کرائے پر لے کے اپنے متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے، تیز آندھی اور موسلادھار بارش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل ڈرائیو کرتے رہے۔ بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ اس آندھی طوفان میں اس نے اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی، جو ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پہ بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید کہا کہ سامنے ٹیبل پہ کھانا پڑا ہے، تم تھکے ہوئے لگتے ہو، کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کے دوران ڈاکٹر نے دیکھا کہ خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور پھر دعائیں کرنا شروع کر دی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کھانا کھایا اور بوڑھی اماں سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی دعائیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور مانے گا۔ اس بوڑھی عورت نے فرمایا کہ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ایمان کی وجہ سے شاید پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا میری اپنے لیے نہیں بلکہ یہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں سے اس کے علاج کرائے، مگر تمام نے کہا کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو ان ہڈیوں کا علاج کا ماہر ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ پھر سنا ہے کہ مہنگا بھی بہت ہے،
تم میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہو، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ اس بچے کا اس ڈاکٹر سے علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور روتے ہوئے کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، راستے میں اترنا پڑا، کار کرائے پر لی، خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، راستہ بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے گھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھجوا دیا۔ اماں، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اس ڈاکٹر نے اس بچے کا چیک اپ کیا، بوڑھی خاتون اور بچے کو اپنے ساتھ لیا اور مشکل سے اپنی منزل پر پہنچا۔ بعد میں اس بچے کا علاج شروع کر دیا۔ اللہ نے کرم کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا اور آخرکار وہ بچہ بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس پورے واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے زمین و آسمان کی مختلف قوتوں کو کام میں لا کر بوڑھی اماں کی دعا کو پورا کرنے میں لگا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اپنی کی ہوئی دعاؤں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس اللہ پر بھروسہ رکھیں جس نے آپ کو دعا مانگنے پر لگایا کہ وہ ایک دن آپ کی دعا قبول بھی ضرور کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی اور بھی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔